کہ بھارت زندہ باد، ہندو مسلمان زندہ باد، دلت زندہ باد، عیسائی زندہ باد، آدیواسی زندہ باد، جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی زندہ باد، اور میڈم سب پچھڑا سب آ گیا اس میں. تو ہم امید کرتے کہ اس روح کو آپ سمجھیں گے اگر آپ صرف اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں گے. ایک اہم موضوع پر مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑی دھوم دھام سے حکومت کی طرف سے اس بات کو رکھا گیا، مگر 30 سے زیادہ ایم پی یہاں پر موجود نہیں ہیں. میڈم، پہلے تو میں وزیر اعظم کی اس بات کی مذمت کرتا ہوں اور ان کو بتانا چاہوں گا کہ جناح کے بارے میں انہوں نے جو کہا تھا، ہم تو جناح کے سخت مخالف ہے، اس لیے بھارت کو اپنا وطن مانے، مگر 42 میں آپ کے پیارے ویر اور جناح کی پارٹی نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، سندھ اور بنگال میں مل کر حکومت چلائی، اور اس حکومت نے 1.5 لاکھ ہندو اور مسلمانوں کو انگریزوں کی فوج میں شامل کرایا تاکہ وہ لڑیں. تو کسی شاعر نے اچھا کہا تھا وزیر اعظم کے بارے میں کہ فریب دے کر زمانے کو پارسا نہ بنیے، انہیں کہو کہ وہ بندہ بنے خدا نہ بنے، امیر شہر یہی چاہتا یا حضرت کہ ہماری چیخ گلے میں رہے صدا نہ بنے. دوسری بات میڈم، ہمارے وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے بڑا ہی عجیب و غریب اور تکلیف دہ بات کہی ام المومنین کے بارے میں اور ام الکتاب کے بارے میں. ام المومنین ان کو کہتے ہیں جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں، ہم ان کو تصور کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنی ماں کی عبادت نہیں کرتے. ام الکتاب قرآن ہے، ہم قرآن کی عبادت نہیں کرتے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے. تو اس کے بارے میں شاعر نے اچھا کہا کہ خبر نہیں جنہیں اپنے دین و مذہب کی، ہمیں وہ دین کا مطلب سکھانے نکلے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ میڈم، ہمارے ملک کا آئین کا اس لفظ سے آغاز ہوتا ہے وی دا پیپل. اس کا آغاز بھارت ماتا کے نام سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ. اگر دستور کا یہ پہلا صفحہ یہ بات کرتا ہے تو پھر کیسے کسی شہری کو کسی خدا، دیوی، دیوتا کی عبادت کرنے پر یا سجدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہی کی پارٹی سے آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اسی کا بول رہی ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں میڈم ایک محترمہ تھی روہنی کمار چودھری نے ایک تجویز دی تھی کہ پریامبل میں کسی دیوی کے نام سے شروع ہو. انہوں نے خاص طور سے وندے ماترم کا ذکر کیا مگر اس کو قبول نہیں کیا گیا. پھر کے وی کامت صاحب نے ایک تجویز دی کہ اٹس سٹیزنز کو بدل کر ہر سٹیزنز کیا جائے اور خدا کے نام سے شروع کیا جائے، وہ ترمیم کو مسترد کر دیا گیا. ہمارے سمویدھان کا اصول یہ ہے کہ بھارت کیا ہے؟ اس کی عوام ہے، عوامی قانون کی مصنف ہے، عوام کی مرضی سے سب سے بالاتر ہے، عوامی حاکم ہے. ملک کسی خدا، دیوی، دیوتا، مذہبی علامت کے نام سے نہیں چلتا، نہ ملک کسی ایک مذہب کی ملکیت ہے. اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے مدر انڈیا کے نظریے کو مسترد کیا. بابا صاحب نے ایک نئی اصطلاح وضع کر دی اور کہا کہ بھکشت بھارت. یہ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا. اب میڈم، اگر مذہبی آزادی اس آئین کا بنیادی اصول ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے جناب راجندر پرساد صاحب نے کس بنیاد پر وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا؟ نہ تو کوئی سیکولر ریزولوشن ہے اس کے بارے میں. میڈم، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جوڈیشری کیا کہتی ہے. بیجو ایمینول کیس ہے 1986 کا، جس میں جیہوا وٹنس نے کہا کہ میں نیشنل اینتھم کے وقت کھڑے رہوں گی، پڑھوں گی نہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہیں ایک 2017 کا کیس ہے اشونی اپادھیائے کا کیس سپریم کورٹ کا، انہوں نے کہا گائیڈ لائنز دیے جائیں وندے ماترم پر، سپریم کورٹ نے نہیں کہہ دیا. پھر آپ آ جائیے میڈم، پریونشن آف انسلٹ ایکٹ نیشنل 1971، اس میں نیشنل سانگ نہیں ہے، صرف نیشنل ایمبلم اور آپ کا نیشنل اینتھم ہے. پھر آپ آ جائیے 40th امینڈمنٹ آرٹیکل 51 ہے، 76 میں پاس ہوا، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. میڈم، میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بھارت ایک اس کا مجموعہ کیا ہے. اس میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، ایتھسٹ ہے، محنت کش ہے، کسان، غریب، مظلوم اور دلت ہیں. مگر اگر جو تقاریر آج ہم نے یہاں پر سنی اور باہر جو سنتے ہیں، اگر بھارت کو دیوی کہنے اور اس کے آگے سجدہ کرنے تو دراصل قوم پرستی کو، وطن سے محبت کو مذہب میں تبدیل کر رہے، اور پھر یہاں پر بول رہے کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم گانا پڑے گا. بھائی، یہ تو سمویدھان کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے.
اگر وندے ماترم میڈم قومیت کا معیار ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حسرت موہانی کی قومیت کیا تھی جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا؟ اگر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا سائمن گو بیک کا نعرہ دیا تو اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر حیدرآباد سے مولوی علاؤالدین جو مکہ مسجد کا پہلا مجرم ہے کالا پانی میں، اور طور باز خان جو مار کر لاش کو لٹکا دیا گیا تھا حیدرآباد میں 8 دن تک، اس کی قومیت کیا تھی؟ اگر عنایت اللہ کافی جو جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا مراد آباد میں، جب ان کو 2 دن میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا کے وہ جا رہے ہیں تو عنایت اللہ مولانا کافی کی زبان پر کیا تھا؟ وہ رسول اللہ ہمارے پروفیٹ کی نعت پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تو ان کی قومیت کیا تھی؟ مالٹا کی جیل میں محمود الحسن، حسین احمد مدنی 6 مہینے مالٹا کی جیل کی گراؤنڈ میں پڑے رہے، ان کی قومیت کیا تھی؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا وہ سیل کالا پانی کا پکار کر ان سے پوچھ رہا ہے جو وہیں پر مر گئے، خبر وہاں پر ہے، بتاؤ میری قومیت کیا تھی؟ میڈم میں ایک مسلمان ہوں، میں اسلام کو ماننے والا باوقار انسان ہوں، اور میرے مذہب کی بنیادی تعلیم توحید ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوا اللہ کے. اور قرآن میں اللہ کیا ہو رہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم میری عبادت کرو مجھے مانو. مجھے کہاں سے مل رہا؟ آرٹیکل 25 سے مل رہا ہے. مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ سے مل رہا ہے. تو اس کو جوڑنا یہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو انہوں نے اس وطن کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں اور اضافہ کر دے، مکے سے زیادہ کر دے. تو یہ اسلام مسلمان ہونا، ہمارے ایمان میں ملک کی محبت بیچ میں نہیں آتی، اور ملک سے محبت ہے اور رہے گی ہمیشہ، کیونکہ یہ عظیم قربانیاں یہاں پر شامل ہیں. جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، آج اگر وہ وطن کی محبت کا درس دیں گے تو بڑا غلط ہوگا. میڈم میں آپ کے سامنے ایک چیز پڑھوں گا. 1937 ربندر ناتھ ٹیگور نے لیٹر لکھا سبھاش چندر بوس کو. میں صرف کسی نے نہیں پڑھا. یہ کیا کہا ٹیگور صاحب نے؟ بٹ پارلیمنٹ از اے پلیس آف یونین فار آل ریلیجیس گروپس اینڈ دیر دا سانگ کیناٹ بی اپروپریٹ. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanatism, we regard it as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. یہ میں اس کو لے کروں گا میڈم، آپ دیکھ لیجئے. پھر دوسری طرف میڈم آپ آ جائیے، میں یہاں پر بیٹھ کر، ہاں جتنے تقاریر یہاں پر ہوئے سب جن گن من پہ تنقید کیے. تو میڈم مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن گن من پر آپ لوگ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آخر اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو میں جب جا کر دیکھا تو مجھے 28 دسمبر کا آرگنائزر میگزین کا آرٹیکل ملا، جس میں آرگنائزر لکھتا ہے کہ واٹ از دا مورل سینکشن بیہائنڈ گورنمنٹ چوائس آف جن گن منا ایکسپٹ دیٹ اٹ کین بی میڈ این آئٹم آف انٹرٹینمنٹ ایٹ دا سمپچوس پارٹیز تھرون بائی گورنمنٹ آفیشلز. آپ بتائیے اس کا بولیں گے آپ؟ اور پھر اس کے کہیں کیسا کرتے ہیں؟ اٹ ول مین وی کین ناٹ لو آور مدرہڈ. میڈم پلیز، میڈم پلیز. اٹ ول مین دیٹ وندے